اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. راہ ٹی وی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے, اور آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ ہے یہ بہت ہی زیادہ اسپیشل ہونے والا ہے, بیکاز وی ہیو دی موسٹ ڈیمانڈیڈ گیسٹ اکارڈنگ ٹو دی پل دیٹ دی موسٹ ووکل سینیٹر آف پاکستان, سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب از ہیئر ود اس آل دا وے فرام اسلام آباد. سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. اٹس این آنر ٹو ہیو یو ان مائی شو. تھینک یو, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. اسٹارٹ اگر سینیٹر صاحب آپ اجازت دیں تو میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو جرنی ہے, پولیٹیکل جرنی بھی کہیں اسے, تو اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا, اگر تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں آپ بتا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں بیسیکلی ہوں ثوابی ضلع کے تحصیل رزڑ کے ایک چھوٹے سے گاؤں, بہت ہی چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے احد خان, اور آبائی گاؤں ہمارا شہجانہ ہے. اور میں یوسف زئی قبیلے کے جو مندڑ شاخ ہے ان سے تعلق رکھتا ہوں. یوسف زئی میں پھر میں مندڑ ہوں, مندڑ میں پھر رزڑ ہوں. اور جماعت سے جو تعلق ہے وہ میٹرک میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کسی نے دی, اور وہ ایسی تھی جیسے ایک میگنٹ, اور ایک نئی دنیا سے جو اسلام کو مقصد کے طور پہ اپنانے کی دنیا تھی اس سے میں وابستہ ہوا. اور پھر وہ کتابیں جب میں نے پڑھی اور اس راستے پہ جب میں چل پڑا تو الحمدللہ ابھی تک اسی راستے پر ہوں, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہی زندگی کا جو مقصد ہے, اقامت دین, اعلاء کلمت اللہ اور غلبہ اسلام اور نفاذ اسلام, یہ زندگی کی آخری سانس تک یہی مقصد رہے. ماشاء اللہ. سینیٹر صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. آمین. کہ جس انداز سے آپ اسلاموفوبیا کی جو موومنٹ ہے پاکستان کے اندر بھی جو چل رہی ہے, جس انداز سے اس کے خلاف آپ جہاد کر رہے ہیں, اس پہ ایک تو آپ خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے, اس کی دعا بھی ہے. بیسکلی میں اس سوال کے اوپر ڈائریکٹلی آنا چاہتا ہوں, بیکاز آپ نے سینٹ جب ممبر بنے, آپ اسی دور کے اندر, اسی سن کے اندر غالباً جو بل ہے, کنٹروورشل بل LGBTQ کا, ٹرانسجینڈر ایکٹ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے, وہ پاس ہوا تھا. پھر اس کے اوپر سب سے زیادہ آواز بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے ہی اٹھائی. تو اس کی تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کے اوپر آپ کو جب پتہ چلا کہ یہ پاس ہو گیا ہے, اور پھر اس کے اندر آپ نے پہلی جو اس کے اوپر شروع کی کارروائی, اس کے خلاف جو شروع کی, وہ کیا تھی, اور اس کے اندر اگر ابھی تک کوئی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں یا پھر کسی اور ادارے نے آپ کے ساتھ اس میں تعاون کیا ہے, اور اس کے اندر کوئی چیزیں, بڑی چینجز ہم اس میں دیکھنے والے ہیں, تو وہ کیا ہیں؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ جہاد ہے, تو جس طرح آپ نے اس کو جہاد کہا, اسی طرح میں بھی اس کو جہاد کہتا ہوں. اور اس لیے ہم اس کو جہاد کہتے ہیں کہ اس کو قرآن نے جہاد کہا ہے, اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کہا ہے. اور یہی سب سے بڑا اعتراض ہے جو LGBT کمیونٹی ہے, ٹولہ ہے, اور جو سیکولر اور لبرل ٹولہ ہے, کہ یہ جہاد کیوں کہہ رہا ہے. تو جہاد جو ہیں وہ تو کوشش کا نام ہے, اور آدمی جس محاذ پر ہو, جس فرنٹ کے اوپر ہو, اس پہ خیر کی کوشش کے کرنے کا نام جہاد ہے. سینٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایک فرنٹ ہے. سینٹ کا مطلب یہ ہے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ. پورے پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں 100 سینیٹرز ہیں. اوکے. تو ظاہر ہے جب آپ اتنے اہم مورچے پہ ہوں تو ہر لمحہ خود مجھے احساس ہوتا ہے کہ قیمتی ہے, اور ہر سیشن قیمتی ہے, اور مجھے ہر لمحہ, ہر سیشن اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے, عوام کے لیے اپنا جو حلف میں نے اٹھایا ہے دستوری پاکستان میں ایز اے سینیٹر, اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے وقف کرنا چاہیے. میں آپ کو سوال پہ آنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دیکھیں, میں نے سینٹ آف پاکستان کے اندر مارچ میں میرے 5 سال پورے ہو جائیں گے, اور 2024 میں 6 سال پورے ہو کے میں سینٹ سے ریٹائر ہو جاؤں گا. ٹھیک. میں نے سینٹ میں پہلے دن سے اپنے لیے ایک فریم بنایا. وہ فریم یہ ہے کہ اسلام, امت مسلمہ, پاکستان, فنڈامنٹل رائٹس, سویلین سپریمیسی, کانسٹیٹیوشنلزم, ڈیموکریسی, ایجوکیشن, ہیلتھ اور جسٹس, اور اپنے ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی حفاظت. یہ وہ فریم ہے
کہ جو میں نے بنائے ہیں اور اسی فریم کے اندر رہتے ہوئے میں کوششیں کر رہا ہوں. اور پھر اس فریم کے میرٹ کے مطابق جو چیز آتی ہے میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہیں, کہاں سے ہیں, لیکن اگر اس فریم کے مطابق اس کا حق بنتا ہے تو میں اس کے لیے آواز اٹھاتا ہوں. تو یہی میری گزشتہ 4 سال سے 5واں سال چل رہا ہے یہ کوشش رہی ہے. جہاں تک آپ نے ٹرانسجینڈر کی بات کی ہے, یہ بالکل یہ ٹرانسجینڈر جو ایکٹ پاس ہوا ہے مارچ 2018 میں, یہ پاس ہوا ہے سینٹ آف پاکستان سے, اور یہ پاس ہوا ہے 7 مارچ 2018 کو, اور میں نے حلف لیا ہے 12 مارچ 2018 کو, یعنی میرے آنے سے 5 دن پہلے. اور پھر مئی کے اندر مئی 2018 میں ایک قومی اسمبلی سے پاس ہوا ہے. اور جس انداز سے یہ پاس ہوا ہے, آپ اس پورے پروسیس کو دیکھیں گے تو وہ پورا کا پورا پروسیس بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک انٹرنیشنل لابی ہے, اور یہ کچھ خاص مقاصد کے لیے یہ قانون سازی کی جا رہی ہے. مثلا اسلامی نظریاتی کونسل کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, ان کو آن بورڈ نہیں کیا گیا. مثلا قومی اسمبلی کے اندر جو نارمل پروسیس ہے کہ کمیٹی کو بھیجا جاتا ہے, کمیٹی کو نہیں بھیجا گیا. سینٹ سے اس دن پاس کیا گیا جس دن 50% سینیٹرز ریٹائر ہونے تھے, اور اس دن کوئی لیجسلیشن نہیں ہوتی. جانے والے الوداعی تقریریں کرتے ہیں, اور جو باقی رہ جاتے ہیں 50% وہ ان کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اسی دن لیجسلیشن, جس دن لیجسلیشن کی روایت ہی نہیں ہے, سینٹ سے اس دن پاس کیا گیا. اور قومی اسمبلی سے اس سیشن میں, جب قومی اسمبلی جس کے بعد قومی اسمبلی ڈیزالو ہونا تھا, اور سارے جو ایم این ایس تھے وہ تھے نہیں, وہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنی کیمپین چلا رہے تھے. الیکشن کا اعلان ہو چکا تھا کہ الیکشن ہو رہا ہے جون کے اندر. تو یہ ایک صورتحال ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کی جو اردو کاپی ہے اس کے اندر باقاعدہ تحریف کی گئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں وہ جو ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشنز ہیں وہ اردو کاپی میں شامل نہیں کی گئی, تاکہ اردو داں طبقہ جو ہمارے پارلیمنٹ میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو انگریزی نہیں سمجھ آتی, تاکہ ان کو پتہ نہ چلے, خصوصاً دینی طبقے کو. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ یہ ایک خاص مقصد کے لیے تھا, کچھ خاص بین الاقوامی ملکی قوتیں اس کے پیچھے تھی, اور یہ لیجسلیشن ہمارے اپنے انٹرسٹ میں نہیں تھا, کسی اور لوگوں کو جو بارڈر سے باہر ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے یہ تھا. تو یہ ٹرانسجینڈر کی صورتحال. اچھا, اگر ٹرانسجینڈر کو آپ تھوڑا سا ڈیفائن کر سکیں کہ ایکٹ جو ہے اس کے اندر جو ٹرانسجینڈر کا جو ورڈ ہے, یہ کہا تو ابھی جو آپ نے کہا نا اردو کی جو کاپی ہے اس کے اندر سے بہت سارے الفاظ حذف کیے گئے ہیں, تبدیل کر دیا گیا ہے, معنی چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو بظاہر جو بتایا جا رہا ہے عوام کو بھی, اور پھر پارلیمنٹ میں بھی جو دیندار طبقہ ہے جیسے آپ نے ابھی کہا, ان کو جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو جو خواجہ سرا ہے ہم اس کو بینیفٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں, کیونکہ یہ معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے. جی, تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالے گا. یہ بات بالکل بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں, یہ ان لوگوں کا طریقہ واردات ہے, یہ نام بہت اچھا رکھتے ہیں, یہ اعلان بھی بہت اچھا کرتے ہیں, لیکن جب آپ گہرائی سے دیکھتے ہیں نا تو اس کے اندر گند پڑا ہوتا ہے, اور اس کے اندر ایسی قانون سازی ہوتی ہے جو اسلام کی جڑیں وہ اکھاڑتی ہے. مثلا آپ دیکھیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خواجہ سرا کے لیے کر رہے ہیں, اور یہ مرجنائز طبقہ ہے, یہ محروم طبقہ ہے, نیگلیکٹڈ ہے, اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور ہم تو اس کے لیے, اور جو لوگ اس ایکٹ کے خلاف ہیں وہ دراصل اس مظلوم طبقے کے خلاف ہیں, اور ان کے ساتھ اس ظلم کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, اور جس کو کہتے ہیں کہ یہ دقیانوسی طاقتیں ہیں. بالکل ایسے. تو یہ حالانکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں, یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے اس کے اندر جو بڑے بڑے اعتراضات ہیں وہ چند ہیں, میں آپ کو اسی میں وضاحت کر لیتا ہوں. نمبر 1, ٹرانسجینڈر ورڈ. دیکھیں, ایک ہے انٹر سیکس, ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں خنثی, جو برتھ ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اللہ کی طرف سے, جس طرح انسان سماعت کے بغیر پیدا ہو جاتا ہے, گویائی کے بغیر پیدا ہو جاتا ہے, اور بینائی کے بغیر پیدا ہو جاتا ہے, اسی طرح ایک معذوری ہے, اور اس کو ڈیگریڈ کرنا, اس کی تذلیل کرنا, اس کی سبکی کرنا, اس کو حقوق سے محروم رکھنا ظلم ہے. وہ زیرو ہے, وہ انسان ہے, شرف انسانیت رکھتا ہے, اس کی وہ محترم ہے, اس کی عزت, اس کی تکریم, اس کے حقوق, یہ معاشرے کو بھی, خاندان کو بھی, ریاست کو بھی پروٹیکٹ کرنی چاہیے. اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ ہوتا ہے انٹر سیکس, اور اس کو ہماری اپنی لٹریچر میں کہا جاتا ہے خنثی, ٹھیک ہے. اب دوسرا جو ہے وہ ہے یونک. یونک کو انگریزی میں یونک کہتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے کیسٹریٹڈ مرد, اور ہمارے ہاں
اردو میں اس کو کہا جاتا ہے خواجہ سرا. ٹھیک ہے. خواجہ سرا کی تاریخ مغلوں کے زمانے سے تھی، جب وہ اپنے محلات میں اپنی خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیسٹریٹڈ مرد رکھتے تھے اور وہ بڑے وفادار ہوتے تھے. تو وہ خواجہ سرا وہاں سے شروع ہوئے اور وہ بعض اوقات جرنیل بھی بن گئے ہیں اور انہوں نے بڑی وفاداری کی ہے اپنی بادشاہوں کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انگریزوں کے خلاف ریزسٹنس میں بھی خواجہ سرا نے کردار ادا کیا ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یونک. یہ کیسٹریٹڈ مرد ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں خواجہ سرا. جو ٹرانسجینڈر ہے یہ سرے سے نہ مسلم ہسٹری میں اور نہ سب کانٹیننٹ ہسٹری میں ہے ہی نہیں، بلکہ ٹرانسجینڈر ورڈ کا ابھی تک ہمارے لغت میں معنی ہی نہیں ہے. ابھی معنی اس کی جا رہی ہے اور جو معنی کی جا رہی ہے وہ اس کا پورا مفہوم ادا نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں ماورائے صنف. ماورائے صنف. ٹرانسجینڈر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں ٹرانسجینڈر اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ پورا مرد ہے، پوری عورت ہے، نہ وہ برتھ ڈیفیکٹ اس کے اندر ہے نہ وہ کیسٹریٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کا بایولوجیکل آرگنز بالکل ٹھیک ہے، وہ ریپروڈکٹیو سسٹم ٹھیک رکھتا ہے، وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کو ایک نفسیاتی عارضہ ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی پیدائش کے وقت اپنی جسمانی ساخت کی بنیاد پر جو صنف جو جینڈر الاٹ کیا گیا ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. میرا جینڈر وہ نہیں ہے، میرا جینڈر دوسرا ہے. تو یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کو کہا جاتا ہے جینڈر ڈسپوریا، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. اور یہ ابھی تک مغرب میں بھی ایک بیماری تسلیم کی جاتی تھی چند سال پہلے تک، اور اس کا علاج ہوتا تھا. یہ جینڈر ڈسپوریا، اس جینڈر ڈسپوریا کا بھی ایک اچھا ترجمہ ہوا ہے اردو میں، وہ ہے صنفی احساس ملامت. یعنی جو صنف مجھے پیدائش کے وقت میری حیاتیاتی ساخت کی بنیاد پر میرے والدین نے دیا ہے اس کے اوپر مجھے احساس ملامت ہے. تو یہ ایک بیماری ہے. اس سے آپ کا صنف تبدیل نہیں ہوتا، اس سے آپ کی ساخت تبدیل نہیں ہوتی. اس احساس سے یہ بیماری ہے جس کا علاج ہونا چاہیے اور اس کا علاج ہونا چاہیے. تو اس کو کہتے ہیں ٹرانسجینڈر. اب انہوں نے کہا کہ یہ ٹرانسجینڈر، ہمیں اس نام پہ اعتراض ہے. آپ نے ان لوگوں کے لیے کہ جو پورا حیاتیاتی ساخت رکھتے ہیں، جو نہ انٹرسیکس ہیں، نہ یونک ہیں، نہ کیسٹریٹڈ مین ہیں، نہ کوئی دوسری ایمبیگوٹی رکھتے ہیں اپنی آرگنز کی، آپ نے ان کو جو نفسیاتی عارضے کی وجہ سے اپنے صنف کو اپنے حیاتیاتی ساخت کے الرام اس کے الٹ سمجھتے ہیں، آپ نے ان کو ٹرانسجینڈر اور ان کے حقوق کے لیے، تو ان کا تو علاج ہونا چاہیے. تو ایک تو اس میں ہے ٹرانسجینڈر. دوسرا اس ایکٹ کے اندر جینڈر آئیڈینٹی. ٹھیک ہے کہ جینڈر آئیڈینٹی کیا ہوگا؟ صنفی شناخت. کہتے ہیں صنفی شناخت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کا اندرونی باطنی احساس کہ میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، میں دونوں کا مرکب ہوں، میں دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوں. اور یہ اندرونی باطنی احساس ضروری نہیں ہے کہ اس کی جسمانی ساخت سے مطابقت رکھتا ہو. یہ ہے جینڈر آئیڈینٹی کی ڈیفینیشن، صنفی شناخت کی ڈیفینیشن. اچھا تیسری چیز پھر یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ہے، یعنی جن کو یہ جنسی شناخت اور پھر یہ جو ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن ہے، اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کا اختیار، اپنی مرضی کی صنفی شناخت اختیار کرنے کی اجازت. یعنی ایک بندہ جائے گا، نادرا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ مجھے آپ جو ہیں وہ یہ شناختی کارڈ دے دیں، اور وہ اس کو دے گا اپنی مرضی کی صنفی شناخت کی احساس کی بنیاد پر، سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کی بنیاد پر. یہ وہ چیز ہے جو مغرب میں شروع ہوئی. تو انہوں نے پہلے تو اپنے جنس کے بارے میں سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، پھر اس کے بارے میں کہا کہ بھائی ہم تو جینڈر نہیں، ہم تو اسپیشیز، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو جانور ہیں. اور کچھ لوگ بلیاں بن گئی ہیں، کچھ لوگ دوسرے جانور بن گئے ہیں. یہ اپنی مرضی کی صنفی شناخت جو ہے، یہ پھر جا کے اپنی مرضی کی جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اسپیشیز کے احساس کی طرف جو ہے وہ مغرب میں اب چلا گیا ہے اتنا ایڈوانس. تو یہ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کہ نادرا میڈیکل بورڈ نہیں ہوگا، جائے گا اور اس کو. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اسی ایکٹ کے اندر جو ڈیفینیشن نمبر 2 ہے کیسٹریٹڈ مین، اس میں بین السطور میں پاکستان میں سیکس ری اسائنمنٹ سرجری کی اجازت دی گئی ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے آپ کو کیسٹریٹڈ بنا سکتا ہے. حالانکہ یہ ظلم ہے، یہ اسلام میں منع ہے، یہ اللہ کی تخلیق کے اندر مداخلت ہے. بالکل. تو اس کی بین السطور اجازت دی ہے. تو یہ وہ بنیادی اس کے اوپر اعتراضات ہیں جو بنیادی. باقی اس میں بہت سی اور بھی خرابیاں ہیں
یہ جو ایکٹ ہے، ظاہر ہے ایک بندہ اگر مرد ہے اور وہ جا کے اپنی سینس تبدیل کر عورت بن جائے تو ایک تو یہ اسلام کے قانونی وراثت کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ قانونی وراثت جو لا آف انہیریٹنس ہے وہ قرآنک لا ہے اور اس میں عورت اور مرد کے حصے بالکل واضح ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسلم عورت کی جو ماڈسٹی اور ڈگنیٹی اور شرف نسوانیت ہے اس کے بھی خلاف ہیں۔ مثلا ابھی فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ایک بندہ اگر بایولوجیکلی مرد ہو اور وہ اپنے آپ کو ٹرانس ویمن سمجھ تو عورتوں کے مختص تمام مقامات پہ جا سکتا ہے، تعلیمی اداروں میں، پولنگ اسٹیشنز میں، ہاسپٹلز میں، واش رومز میں، اور ہر جگہ وہ جا سکتا ہے۔ تو یہ مسلم عورت کی جو ماڈسٹی ہے اور ڈگنیٹی ہے اور اس کی جو شرف نسوانیت ہے اس کے بھی خلاف ہیں۔ تو اس وجہ سے میں اس ایکٹ کو ایک ایکٹ آف وار سمجھتا ہوں مغرب کا، جس میں فیسیلیٹیٹر ہمارا پارلیمنٹ اور ہماری حکومتیں رہی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے خاندانی نظام کی۔ اچھا مشتاق صاحب، ایک تو آپ نے بتایا کہ جو کوششیں آپ نے بھی کی ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس کے اندر چیزیں کر رہا ہے، تو وہ آپ سے کتنا ایگری کر رہے ہیں یا پھر ڈس ایگری کر رہے ہیں، یا پھر وہ جو ہے بائیسنس ان کی طرف سے نظر آ رہی ہے، یا پھر وہ واقعتاً ان چیزوں کو لے کر کچھ سیریس نظر آتے ہیں اور اس کو چیلنج کرنے والے ہیں؟ دیکھیں، لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سینیٹر مشتاق نے LGBTQ کا اس کے اوپر لیبل لگا دے، تو اس میں تو کہیں LGBTQ کی نام ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ بات ان کی ٹھیک ہے، LGBTQ کا نام نہیں ہے لیکن ڈیفینیشن سارے LGBTQ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ جینڈر آئیڈینٹی LGBTQ کی ڈیفینیشن ہے، یہ ٹرانسجینڈر LGBTQ، یا سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی LGBTQ، یہ سارا کا سارا ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایکٹ ہے اس کے اوپر تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے، اور میں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں ہم نے وہ تمام فتاوی پیش کر دیے ہیں جو دارالعلوم کراچی کے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے، مفتی منیب الرحمان صاحب کے، اہل حدیث حضرات کے، مختلف تعلیمی اداروں کے، وہ ہم نے پیش کر دیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے 2 دفعہ اس کو شریعت سے، قرآن و سنت سے متصادم قرار دیا ہے۔ سینٹ کے فلور کے اوپر میں نے ایک 2 پرونگ اسٹریٹجی کے ساتھ اس کے خلاف گیا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ ایکٹ ہے اس کی میں زہریلی دانت نکالوں ترامیم کے ذریعے سے، امینڈمنٹ بل میں نے انٹروڈیوس کیا، اور دوسرا میں نے ایک ٹوٹلی نیا بل انٹروڈیوس کیا ہے، خنثی پرسن پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ ویلفیئر بل 2022، جس کے اندر میں نے خنثی پرسن جو انٹرسیکس ہے ان کے حقوق کا مکمل میں نے ایک پیکج دیا ہے۔ ٹھیک ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ہیلتھ، رائٹ ٹو انہیریٹنس، رائٹ ٹو پراپرٹی، اور تمام کانسٹیٹیوشنل رائٹس